بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فوج نے 2 بھارتی ایجنٹوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے، بلکہ ان کا کورٹ مارشل کر کے ان کو سنگین ترین سزائیں دی گئی ہیں۔ بلکہ یہ میں تو کہوں گا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ایسا ہی تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے ان بھارتی ایجنٹوں کی نشاندہی بھی کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف سنگین سازشوں میں ملوث ہیں اور فوج کو یہ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ یہ لوگ اگر ان لوگوں کا آپ نے راستہ نہ روکا یا ان کو نشان عبرت نہ بنایا تو پاکستان کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ فوج نے ان کا کورٹ مارشل کیا ہے، ان کو سخت سزائیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ جو فوج میں موجود بھارتی ایجنٹ تھے، جو سازشی لوگ تھے، یہ جو تخریب کاری لوگ تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے گھر میں یعنی کہ ایوان صدر میں بھی کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ اچھا، یہ جن لوگوں کے خلاف کارروائی ایوان صدر میں ہوئی ہے نا، یہ بھی کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ بھی بڑے با اثر طاقتور لوگ تھے۔ لیکن یہ لوگ بھی انتشاریوں، سازشیوں اور یہ جو لوگ پاکستان کے خلاف بغاوت کی سازشیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں نا، یہ باقاعدہ طور پہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں میں شامل تھے، اور اب ان کے خلاف بھی ایک کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام تفصیلات اس ویلاگ کا حصہ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو جناب، آج کے ویلاگ کی سب سے جو بڑی سٹوری ہے اسی سے ہی آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوج کے خلاف بغاوت کی یہ جو سازش ہے، یہ آج کی کہانی نہیں، بلکہ جب سے پروجیکٹ عمران خان کو پاکستان سے ختم کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، تب سے ہی پروجیکٹ عمران کو لانچ کرنے والے جو ہیں وہ پھڑپھڑا رہے ہیں۔ ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی اور وہ چاہتے ہیں جی پاکستان کو ایسے حالات سے دوچار کر دیا جائے کہ پاکستان میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو، اور پاکستان کے سب سے بڑے اور ڈسپلنڈ ادارے یعنی کہ پاک فوج کے خلاف انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک مہم کا آغاز کر رکھا ہے، اور اس سے کسی صورت یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کو بارہا وارننگ بھی دی جاتی رہی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور ان لوگوں کی پشت پناہی کرنے والی جو ہے وہ طاقتیں ہیں، بیرونی طاقتیں۔ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ یو کے میں بیٹھ کے یا کینیڈا میں بیٹھ کے یا امریکہ میں بیٹھ کے یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اتنے بڑے ادارے کے خلاف سازش کرتا جائے، لوگوں کو بغاوت پہ اکساتا جائے۔ وہ باقاعدہ طور پہ جو ہماری فوج ہے، یعنی کہ ایک ڈسپلن فوج ہے، فوجی کو، ایک عام فوجی کو، ایک چھوٹے رینک کے افسر کو یا بڑے رینک کے جو آفیسرز ہیں، ان کو اس بات پہ اکساتا رہے کہ جی آپ کا سپہ سالار جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، آپ کا فلاں جرنل جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف بغاوت کریں اور ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیں۔ یہ سنگین قسم کے اقدامات ہیں، لیکن یہ جو بھارت اور یہ کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ مطلب دیکھیں کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ تگودوں میں لگے رہنے والے پاکستان کے جو دشمن ہیں، وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را بھی ہو سکتی ہے، وہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے جس کو کہ پاکستان سے اور پاکستان کی فوج سے تکلیف پہنچتی ہے، جس کا دل کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کریں اور پاکستان کا دفاع کمزور ہو اور ہم پاکستان پہ یلغار کریں۔ یہ ان لوگوں کے اعلیٰ کار ہیں۔ اور اب جناب پاک فوج نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور اس کی تصدیق خود آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر نے جو ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اس میں اس بات کی نوید دی گئی ہے۔ نوید میں اس لیے کہتا ہوں کہ یار یہ خوشخبری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا باضابطہ آغاز ہوا ہے، اور اس آغاز سے وہ جو چھوٹے موٹے لونڈے لپاڑے ہیں نا، وہ جو ان سے مطلب انسپائریشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں تو پھر اسی بھی لگے رہنے ہیں، اب ذرا ان کو بھی تھوڑی سی وہ نکیل پڑے گی اور ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی ریڈ لائن ہے۔ وہ آپ کی ریڈ لائن جو تھی نا، وہ ریڈ لائن نہیں تھی، وہ تو فرضی قسم کی آپ نے ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، اور طاقتوروں نے اور جو اصل ریڈ لائن والوں نے انہوں نے آپ کی وہ لائن مروڑ کے کہیں اور ڈال دی ہے۔ اور جناب یہ خبر کی تفصیلات آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، یہ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا میں بڑا وائرل نام ہے، اور یہ بندہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے، اور اس وقت اس نے پاک فوج کے 2 بڑے جو عہدیدار ہیں
جن میں ہمارے سپہ سالار اور ڈی جی آئی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ پن پوائنٹ کر کے یہ ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ عادل راجہ اور اسی کا ساتھی ہے جناب کیپٹن ٹریڈ حیدر مہدی صاحب، ان کو سخت سزائیں سنائی ہیں۔ عادل راجہ کو 14 سال اور حیدر مہدی کو 12 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان کے خلاف یہ کارروائی جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل FGCM کے ذریعے کی گئی ہے، یعنی کہ فوجی اہلکاروں کو بغاوت میں اکسانے، فیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کے برخلاف کام کرنے کے الزامات کے تحت ان کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ اور اس کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ 7 اکتوبر اور 9 اکتوبر 2023 کو دونوں افراد کو عدالتی کارروائی کے تحت مجرم قرار دیا گیا تھا، اور اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، جس کے تحت میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو 14 سال قید اور جبکہ حیدر رضا مہدی صاحب جو ہیں ان کو 12 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے اعلامیے کے مطابق ان دونوں جو افسران ہیں، سابق افسران ہیں، ان کے 21 نومبر 2023 سے تمام رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو عادل راجہ ہے نا، یہ عادل راجہ ان دنوں برطانیہ میں مقیم ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے برطانیہ میں نہیں تھا۔ یہ عمران خان کے دور حکومت میں اسلام آباد میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کو لانے والے کامیاب ہو چکے ہیں، عمران خان مسلط ہو چکا ہے، عمران خان کے پیچھے وہ جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی سپورٹ حاصل ہے، تو لہٰذا نہ تو عمران خان کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی کرنی اور نہ ان کو کوئی ڈر خوف تھا، اور یہ پورے دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اس وقت جو پاکستان کے خلاف بھی سازشیں بھی کر رہے تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس سے پاکستان کمزور ہو اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ مضبوط ہوں۔ لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو یہ بندہ جو ہے پاکستان سے رفو چکر ہوا تھا، اور یہ لندن چلے گئے تھے۔ گزشتہ سال اپریل میں یہ اسلام آباد سے لندن کے لیے چلے گئے اور تب سے واپس نہیں آئے۔ ہاں، اس دوران ان کے خلاف برطانیہ میں بھی ایک کارروائی کا آغاز کیا گیا کیونکہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے مسلسل عمران خان پروجیکٹ عمران خان کی محبت میں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو ان کے خلاف وہاں پہ بھی ایک درخواست دی گئی تھی، جس کے بعد ان کو کچھ دیر کے لیے برطانیہ کی جو پولیس ہے اس نے حراست میں لیا۔ یہ آج بھی وہاں پہ جو ہے انڈر انویسٹیگیشن ہے ان کی، چونکہ ان کا ایک پروسیس ہے کہ وہ کسی کو گرفتار ایسے نہیں کرتے، جو بھی شکایت آتی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گرفتاری کی جاتی ہے۔ اب ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ مزید مضبوط ہوں گے، کیونکہ یہ سابق فوجی افسران ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بدقسمتی کی علامت ہے کہ ایک ایسی شخصیات جو پاکستان کی فوج کا حصہ رہی ہوں اور وہ کلیم کرتی ہوں جی وہ سابق فوجی افسران ہیں، اور ان کی اصلیت یہ ہو کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی پاکستان کے دشمنوں کے اعلیٰ کار کا کردار ادا کر رہے ہوں، اور ان کے خلاف پاک فوج کو ان کا کورٹ مارشل کرنا پڑے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ لیکن چلیں، دیر آئد درست آئد، ایسے لوگوں کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے، تو لہٰذا انہوں نے پاکستان کی آرمی اور آرمی چیف کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، ضروری ہے کہ اب ان کے خلاف یہ جو سزائیں ہیں ان کی بنیاد پہ برطانوی حکومت کے ساتھ اور کینیڈا کی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا جائے، ان لوگوں کو پاکستان واپس لایا جائے اور ان کو باضابطہ طور پہ گرفتار کر کے ان کی سزاؤں پہ عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ ان کو سزائیں دیں گے تو ان سے انسپائریشن لینے والے جو دوسرے ہیں نا، چھوٹے موٹے لونڈے لپاڑے، ان کو ذرا سبق مل جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر اقدام ہو سکتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو آج بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ سازشیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے موجودہ آرمی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا ہے اور فلاں بندے کو لے آنا ہے اور فلاں بندہ جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے اس کو بحال بھی کر لینا، اور بھائی کچھ بھی نہیں ہونا ہے، پاکستان بدل چکا ہے، آپ کی اصلیت جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اب آپ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور جناب اسی دھوکے کا شکار ہوئے تھے جو عوام، اور اس کے بعد ابھی تک ایک اور جگہ ہے جہاں سے ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور وہ ہے ایوان صدر۔ کیونکہ ایوان صدر میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی عمران خان کی باقیات موجود ہیں، یعنی کہ صدر عارف علوی صاحب کی شکل میں۔ عارف علوی صاحب پاکستان کے آئینی سربراہ ہیں، لیکن ان کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی آبزرویشنز بھی آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کرنے، ان کو توڑنے اور آئین شکنی کرنے پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑے اشارے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں اس بات کو کہ صدر صاحب آئین کے مطابق نہیں، صدر صاحب خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی وہ پروجیکٹ عمران کو لے کے چلنے والی شخصیت ہیں۔ تو لہٰذا جناب صدر عارف علوی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانے، کام سے روکنے کے لیے بھی ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ یہ غلام مرتضیٰ نامی ایک شہری ہیں جن کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر علوی نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔ عارف علوی اپنی آئینی ذمہ داریوں میں متعصب نظر آتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ صدر علوی نے قومی اسمبلی کو ان کی قومی اسمبلی کی وہ تحلیل جو عمران خان نے ان کو بھیجی تھی نا بطور وزیر اعظم ایڈوائز، حالانکہ ان کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ غیر قانونی انہوں نے تحلیل کی۔ اسی طرح انہوں نے ملک کو تباہ اور بدنام کیا۔ عارف علوی نے تحریک انصاف کے حق میں اپنا موقف اختیار کیا اور غیر قانونی طور پہ اپنے اختیارات کو استعمال بھی کیا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل پر دستخط نہ کر کے وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب بھی ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عارف علوی آئینی ذمہ داریوں میں ناکام رہے ہیں۔ عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دی، اور اس طرح سے بھی انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ صدر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے، ان کو کام سے روکا جائے اور عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صرف آئینی ایک جو گنجائش ہے اس کی صورت میں کام کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ تو ان کی ہو چکی ہے، وہ اپنی ٹرم مکمل کر چکے ہیں، لیکن وہ گئے اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کہتا ہے نا ہم نے آخری بال تک لڑنا ہے، بھائی انہوں نے آخری بال تک بےزتی کروانی ہے اور کچھ نہیں کرانا، چونکہ صدر صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ بری طرح سے عیاں ہو چکا ہے۔ اب اس درخواست کے آنے کے بعد سپریم کورٹ نے اگر کسی قسم کا نوٹس لیا تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کو استثنا تو حاصل ہے جب تک ایوان صدر میں موجود ہیں، لیکن یہ کارروائی شاید آگے نہ بڑھے جب تک یہ ایوان صدر میں ہو۔ لیکن اگر ان کو ایوان صدر سے نکال دیا گیا یا نکل گئے تو پھر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ فوجداری مقدمہ ہے، اور دیگر بھی کام جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کو لے کے چلنے والوں کے جو برے دن ہیں وہ تو خیر کافی دنوں سے شروع ہیں، کافی عرصے سے شروع ہیں، لیکن اب وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ چکے ہیں اور بہت کم وقت ہے ان کے پاس۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے بڑھے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔